السلام علیکم ویورز، آج ڈھنگ کا سوال ایک ہی ہے جو ندیم افضل چند بنیادی طور پہ میں جن سیاستدانوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سیاست سے بڑی غلاظت کوئی نہیں اور سیاستدان سے بڑا اگال دان کوئی نہیں. یہ میری اب سے نہیں، یہ میرا خیال ہے جب سے میں نے کالم نگاری یا میں ڈیلی جرنلزم میں آیا ہوں، میرا سیاست اور سیاستدانوں کے بارے میں اوپینین بہت، لیکن ہمیشہ میں نے ایک بات کی ہے کہ ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. اسی طرح سیاستدانوں میں بھی کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں. مطلب جب خیال آتا ہے ڈاکٹر مبشر حسن کا، مراج خالد صاحب کا، وہ جو بابائے سوشلزم تھے، شیخ رشید شاید ان کا نا، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج کل بھی موجود ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہمارا لائل پور کا تھا فضل حسین رائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ گلیوں سے نکل کے آیا تھا، گلیوں سے اس کا جنازہ اٹھا. ٹھیک ہے، جس گلی میں وہ روز اول سے سوتا تھا گرمیوں میں، اسی گلی میں سوتا رہا. جو اس کا باپ جو محنت مزدوری کرتا رہا وہ اسی طرح کرتا رہا. تو اس طرح کے خوبصورت لوگ موجود ہوتے ہیں. ان میں سے ایک آدمی جس کو میں ہائی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ ہے ندیم افضل چند. تو اور بات انہوں نے بہت سینسبل کی، بہت سینسبل بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پہ یہ جو بے جا فضول اور اس قسم کی گرفتاریوں کا مشورہ دے رہے ہیں، یہ ارباب اختیار کے دشمن ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ میرا اپنا اوپینین بھی ہے کہ اس طرح کی باتیں یا تو بے وقوف دوست کر سکتا ہے یا کوئی دشمن کر سکتا ہے. یہ خام خواہ قائم راہ چلتے اپنے گلے میں مصیبت ڈالنے والی بات ہے. ایک نئی کانٹروورسی، ایک پلانا ہے ٹمکانا ہے. تو آئی پرسنلی ایگری ود ندیم افضل چند، اور میرا خیال ہے یہ بہت متوازن اور بہت مچیور یہ بات کی ہے انہوں نے کہ اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں یہ ارباب اختیار کے دشمن ہیں جو ایسے مشورے دے رہے ہیں یا بے وقوف دوست ہیں. ملک ہمارا بڑا دلچسپ ہے. ہمارے یہاں جیسی خبریں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے دنیا کے کسی ملک، بے شمار ملک دیکھنا دکھنا تو کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ گپڑیے چھوڑ دو، یہ دیکھو نہیں تو آپ گزر جاتے ہو بس بیچ میں سے. میں نے تو لاہور میں کئی بار کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی میں نے تو لاہور نہیں دیکھا. اور اندرون شہر آپ جاؤ بھی، اگر 10 دفعہ بھی جاؤ تو آپ کو کیا پتا اس کا کلچر کیا ہے. یہاں تو کوئی سال باہر آؤ. بہرحال دنیا ہم نے بھی بس ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے. لیکن جتنا دلچسپ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، اس کا جواب نہیں. اب عمران خان کی ضمانت منظور ہونے کی خوشی میں مٹھائی بانٹنا، اب یہ کوئی جرم ہے؟ اور بچی کی عمر ہے 8 سال، اس کو والدین سمیت گرفتار کر لیا. یار خدا کا خوف کرو. بعد ازاں پی ٹی آئی وکلاء نے پولیس کے زیر حراست خاندان کو بازیاب کرا لیا. اب بیسیکلی یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. ایک بہت سینئر سرکاری افسر، تو ان کے ساتھ میرا تعلق ان کا تعلق بنتا تھا رانا ثناء اللہ کو جب اٹھا کے رانا ثناء اللہ کی بھویں کاٹی گئیں تو زخم لگائے گئے یا وہ ٹینڈ کر دی گئی، اس طرح کا پرانی بات ہے. یہ میرا خیال ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے کی. تو میں تو رانا ثناء اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا. تو میں نے 21 زخم لگائے گئے، چھوٹے چھوٹے ٹک جنہوں کہندے پنجابی. تو میں نے لکھا کہ رانا ثناء اللہ کو، میں تب تک رانا ثناء اللہ کو ملا نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا، نام سے بھی کوئی اتنا واقف نہیں تھا. اور اگر تھا تو صرف اس لیے کہ اچھا اس بندے کا بھی تعلق لائل پور سے ہے، کیونکہ میرا بچپن وہاں گزرا ہے. اچھا، تو میں نے کہا 21 توپوں کی سلامی. تو جو ان کے پیچھے باسز کے باسز تھے، ان کے ساتھ بعد میں میرا بڑا پیار محبت ہو گیا. بہت ہی نیک، بہت ہی پاکیزہ روح، سینئر فوجی. تو خود بھی ایم این اے رہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کے بھائی، یہ سارا.
تو میں نے کہا یہ اتنا پیارا آدمی، ان کی کتاب کا بعد میں نے دیباچہ بھی لکھا، تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا جی یہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہوا ہے، آپ جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے کیسے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا حسن صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، ہمارا کلچر گندا ہے، آپ اتنا کہو گے اپنے نمبر 2 کو، وہ اتنا کرے گا، وہ آگے کہے گا، وہ اتنا کر دے گا، تو بات کہیں سے شروع ہوتی ہے، پہنچ کہاں جاتی ہے؟ میرے جیسا آدمی تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، میرے تو دھیان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ رانا ثناء اللہ کی بھویں کاٹ دیں، مونچھیں کاٹ دیں، یہ وہ، تو یہ کلچر ہے ہمارا گندا۔ اب یہ جو لوگ کاروائیاں ڈالنے کے لیے، حکمرانوں کی خوشامد کرنے کے لیے، فلانا کرنے کے لیے، 8 سال کی بچی والدین مٹھائی بانٹنا کو جرم ہے یار، کیا ہو؟ اس پہ ہنسا جا سکتا ہے، رویا جا سکتا ہے، یا اس طرح کے رویوں پہ، بھلے وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، اس پہ لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی خبر ہے، لیکن آئی ہے میرے پاس، اخباروں میں بھی پڑھا ہے، ٹی وی پہ بھی سنا ہے، میں کیا کروں؟ 8 سالہ بچی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہونا کہ اچھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا بھی ہے کہ وہ بچی ہے، اس کو عمران نے پیٹ کیا ہے 2-3 دفعہ، کو پہلے ہی کوئی تصویر ہوگی، تو اس ایج کے بچوں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم ہی بس جسے خدا واسطے کا کہتے ہیں نا، بیر یا خدا واسطے کی محبت، یا تو بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی شفقت کرو، وہ اچھا۔ بہرحال افسوسناک بات ہے، لیکن یہ اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سختی سے بتائیں کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرو، ہماری چمچا گیری اور خوشامد کے لیے ایسا نہ کرو جو ہماری بدنامی کا باعث ہو۔ چلو آپ کوئی بالغ ہے، بھلے اس کا تعلق ہے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس پہ کوئی ملبہ ڈال دو، 8 سالہ بچی، کیا تک بنتا ہے؟ خیر،